السلام علیکم، اردو ہارر سٹوری میں خوش آمدید۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی پراسرار واقعہ پیش آیا ہو تو آپ اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر میں اپنا واقعہ بذریعہ ای میل یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ ہم آپ کے نام کے ساتھ اس واقعے کو پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ اب بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ غلط راستہ پارٹ 2۔ لیاقت نے کہا، بیٹا، دراصل جب میرے بیٹے مجھ سے دور ہوئے تو میں ان سے ملنے کے لیے ہر طرح سے کوشش کرنے لگا، یہاں تک کہ ان کے لیے ملک سے باہر بھی گیا، لیکن ان سے مل نہیں پایا کیونکہ وہ لوگ وہاں سے کسی دوسرے ملک چلے گئے تھے۔ اس لیے تھک ہار کر میں واپس آ گیا، لیکن ایک دن مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی عامل ہے، وہ اپنے علم کے ذریعے میرے بیٹوں کو خود میرے پاس آنے پر مجبور کر دے گا۔ تو میں اس کے پاس گیا اور اسے ڈھیر سارے پیسے بھی دیے، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ پھر ایسے کئی لوگوں کے پاس گیا، لیکن سب کے سبھی ناکام رہے اور بس طرح طرح کے دھوکے دے کر پیسے بٹورتے رہے۔ پھر مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ میں خود عملیات سیکھوں تو شاید کچھ بات بن سکتی ہے۔ اس کے لیے میں نے بہت زیادہ پیسے دے کر کچھ خاص لوگوں سے یہ عملیات کی کتابیں حاصل کیں، اور بس اس دن سے آج تک میں ان کتابوں کے مطابق عملیات سیکھنے کے چکر میں پڑا ہوں۔ میرے بیٹے تو واپس نہیں آئے، لیکن مجھے لگتا ہے کچھ عجیب سی چیزیں ضرور اس گھر میں آ گئی ہیں۔ اس وجہ سے یہ عجیب و غریب آوازیں اس گھر میں سنائی دیتی ہیں، اور سچ پوچھو تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میں ضرور کامیاب ہو سکتا ہوں۔ لیاقت کی یہ باتیں سن کر شاہد پھر سے پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا، پھر لیاقت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بابا، آپ بہت ہی بھولے انسان ہیں، پتہ نہیں آپ کو اتنی جلدی لوگوں کی باتوں پر یقین کیسے آ جاتا ہے، جبکہ آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ لوگ آپ کو صرف بے وقوف ہی بناتے رہے ہیں۔ بھلا ایسے چند کتابوں سے کوئی بھی کوئی جادو ٹونا سیکھ سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو اس دنیا میں ہر دوسرا بندہ ہی جادوگر ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے شاہد پھر سے لیاقت کی طرف دیکھتے ہوئے ہنسنے لگا۔ یہ دیکھ کر لیاقت نے معصومیت سے شاہد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا، میں بہت اکیلا اور مایوس ہو چکا تھا، تو ایسے میں مجھے جو کوئی بھی ذرا سی بھی امید دیتا تو میں اس کی بات مان لیا کرتا تھا، لیکن اب تم میرے پاس آ گئے ہو تو اب مجھے جادو ٹونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج سے یہ سب ختم، اب میں وہی کروں گا جو میرا بیٹا شاہد چاہے گا۔ ارے میرے بھولے بابا، آپ کب چالاک بنیں گے؟ پہلے دھوکے باز لوگوں اور جادو ٹونے کے چکر میں فضول پیسہ برباد کر دیا، اب اس شرابی جواری کو بیٹا بنا کر خود کو تباہ کیوں کر رہے ہیں؟ لیاقت نے کہا، خبردار جو خود کو شرابی جواری کہا تو تم جیسے بھی ہو میرے بیٹے ہو، اور اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں سنوں گا۔ یہ سن کر شاہد نے اپنے دونوں ہاتھوں کو لیاقت کے سامنے جوڑتے ہوئے کہا، اچھا میرے باپ جی، اب جائیے اور جا کر آرام کر لیجیے، باقی باتیں ہم صبح کر لیں گے۔ فی الوقت مجھے ٹیکسی لے کر جانا ہے، لیکن میں آ جاؤں گا، اس لیے پریشان مت ہونا۔ یہ سنتے ہی لیاقت نے کہا، ارے جانا ہے پر کیوں جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ شاہد نے کہا، مجھے ٹیکسی چلانے جانا ہے، 4 پیسے آئیں گے تو ہی اپنے لیے شراب خرید سکوں گا نا، ورنہ مجھے رات کو نیند نہیں آئے گی۔ یہ سن کر لیاقت نے فوراً جیب سے کچھ پیسے نکال کر شاہد کو دیتے ہوئے کہا، اگر ایسی بات ہے تو تمہیں ٹیکسی چلانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم ان پیسوں سے جو خریدنا چاہو خرید سکتے ہو۔ شاہد نے لیاقت کے ہاتھ سے وہ پیسے پکڑے اور ان پیسوں کو واپس لیاقت کی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، میں عیبی ضرور ہوں بابا، لیکن اتنا گھٹیا انسان نہیں ہوں جو اپنے نشے کے لیے آپ سے پیسے لے لوں۔ یہ کام میں خود اپنے پیسوں سے کرتا ہوں اور آگے بھی کرتا رہوں گا، اور ایک بات، آپ مجھے کبھی بھی ایسا کرنے سے نہیں روکیں گے اور نہ ہی مجھے اس بات پر مجبور کریں گے کہ میں کسی بھی کام کے لیے آپ سے پیسے لوں، ورنہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا، کیونکہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں پر شراب نہیں چھوڑ سکتا۔ شاہد کی یہ بات سنتے ہی لیاقت نے کہا، بیٹا مجھے معاف کر دو، لیکن یہ پیسے میں صرف تمہیں اپنا بیٹا سمجھ کر ہی دے رہا تھا، اور میں تمہیں شراب چھوڑنے کو نہیں کہوں گا، بس تم مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ شاہد نے کہا، بابا مجھے صرف آپ کی دعا چاہیے اور کچھ نہیں، باقی رہی پیسے کمانے کی بات تو وہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، جب چاہوں 1000 کا 2000 بنا سکتا ہوں،
آپ کا بیٹا جوا کھیلتے کھیلتے اتنا تو ذہین ہو ہی گیا ہے۔ اب آپ جائیے اور آرام کیجیے، میں جلدی ہی واپس آ جاؤں گا۔ یہ سن کر لیاقت نے افسردہ ہو کر ہاں میں سر ہلایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا اور شاہد ٹیکسی چلانے چلا گیا۔ پھر کچھ دیر تک ٹیکسی چلانے کے بعد شاہد نے 2-4 شراب کی بوتلیں خریدیں اور واپس لیاقت کے گھر کی طرف آ رہا تھا کہ اچانک شاہد کی نظر اوپر لگے شیشے پر پڑی تو اس کے پیچھے والی سیٹ پر کوئی عورت بیٹھی ہوئی دکھائی دی، جس کا چہرہ اس کے بڑے بڑے بالوں میں چھپا ہوا تھا۔ یہ دیکھتے ہی شاہد نے پلٹ کر پیچھے والی سیٹ پر دیکھا تو پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اسی وقت شاہد نے دوبارہ شیشے کی طرف دیکھا تو شیشے میں عورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی شاہد نے گاڑی روک لی اور حیرت سے کبھی شیشے کی طرف اور کبھی پیچھے دیکھنے لگا۔ اتنے میں شاہد نے ماتھے پر زور زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا، یار یہ آج میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسی عورت ہے جو شیشے میں دکھائی دے رہی ہے پر سیٹ پر نظر نہیں آ رہی؟ پتہ نہیں شاید مجھے چڑھ گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے شاہد نے دوبارہ شیشے میں دیکھا تو وہ عورت اب شیشے میں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تو شاہد نے کہا، ارے اب یہ کہاں چلی گئی؟ یہ کہتے ہوئے شاہد نے پھر گاڑی چلانی شروع کر دی۔ اس دوران شاہد بار بار شیشے میں دیکھتا رہا پر وہ عورت دوبارہ نظر نہیں آئی اور کچھ ہی دیر میں شاہد لیاقت کے گھر واپس آ گیا اور گاڑی میں ہی بیٹھ کر دھڑا دھڑ پینے لگا۔ اتنے میں لیاقت نے دروازہ کھولا اور شاہد کو ٹیکسی میں بیٹھے دیکھ کر اس کے پاس آ گیا۔ یہ دیکھتے ہی شاہد نے حیرانی سے لیاقت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بابا آپ ابھی تک نہیں سوئے؟ لیاقت نے کہا، جب جوان بیٹا رات گئے گھر سے باہر ہو تو کس باپ کو نیند آتی ہے؟ یہ سنتے ہی شاہد نے کہا، ارے یار کہاں پھنس گیا ہوں میں؟ پھر شاہد نے اپنی بوتلیں اٹھائیں اور لیاقت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، چلو میرے باپ اندر چلو، اور دونوں گھر کے اندر آ گئے۔ اتنے میں شاہد نے کہا، بابا اب آپ آرام سے جا کر سو جائیں، باقی باتیں صبح کر لیجیے گا، اس وقت میں یہاں بیٹھ کر اپنی بوتلیں انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی آج کی رات ہی بہت عجیب ہے، اس لیے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اب جا کر سو جائیں۔ یہ سنتے ہی لیاقت نے شاہد کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بیٹا میں جاتا ہوں لیکن تم بھی جلدی سو جانا۔ یہ کہتے ہوئے لیاقت اپنے کمرے میں چلا گیا اور شاہد ہال میں بیٹھ کر پینے لگا۔ اتنے میں اچانک کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی شاہد نے کہا، ارے اب یہ کون ہے رنگ میں بھنگ ڈالنے والا؟ یہ کہتے ہوئے شاہد ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن اسے اپنے آس پاس کوئی نظر نہیں آیا۔ اتنے میں دوبارہ شاہد نے بوتل کو پکڑنا چاہا تو اچانک بوتل سرک کر شاہد سے دور ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر شاہد اپنی آنکھیں ملتے ہوئے دوبارہ اس بوتل کی طرف دیکھنے لگا اور کہا، ارے اب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ چل واپس آ جا میرے پاس۔ یہ کہتے ہوئے شاہد نے اپنا ہاتھ اس بوتل کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ اچانک بوتل سرک کر ٹیبل سے نیچے گر گئی اور ٹوٹ گئی۔ اسی وقت شاہد آگ بگولا ہو کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، ارے یہ کون کر رہا ہے؟ سامنے آ، یہ تیرے باپ کے پیسوں کی نہیں تھی جو تو نے توڑ دی، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن شاہد کو کوئی نظر نہیں آیا۔ اتنے میں شاہد کے گرد کسی کے چلتے ہوئے قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگی، جسے سنتے ہی شاہد غصے سے اپنے آس پاس دیکھنے لگا، لیکن جیسے ہی آواز والی سائڈ پر جاتا تو آواز اس کے پیچھے سے آنے لگتی، اور جب پیچھے کی طرف دیکھتا تو آواز اس کے مخالف سمت سے آنے لگتی۔ لیکن شاہد کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی بالکل ہی شاہد کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر چل رہا ہے۔ اتنے میں شاہد نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر دباتے ہوئے کہا، ارے یار لگتا ہے آج کچھ زیادہ ہی چڑھ گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے شاہد نشے کی حالت میں ڈائننگ ٹیبل پر ہی لیٹ گیا۔ اتنے میں اچانک کسی نے شاہد کی ٹانگ کو پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے ٹیبل سے نیچے گرا دیا، اور نیچے گرتے ہی شاہد نے جلدی سے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا تو شاہد کی نظر سیڑھیوں کی طرف پڑی تو اسے سیڑھیوں پر وہی چیز نظر آئی جسے شاہد نے کچھ دیر پہلے گلی میں دیکھا تھا۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھ کر کسی جانور کی طرح رات میں چمکتی ہوئی آنکھوں سے شاہد کو گھور رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی شاہد نے کہا، اچھا تو یہ سب تیرا کام ہے چور کہیں کے، وہیں رک تجھے تو میں آج بتاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے شاہد لڑکھڑاتا ہوا غصے سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا تو وہ چیز اچانک وہاں سے غائب ہو کر شاہد کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی شاہد سیڑھیوں پر کھڑا اس کو ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ اچانک اس چیز نے شاہد کی ٹانگ کو پکڑ کر کھینچا تو شاہد منہ کے بل سیڑھیوں پر گرا، جس کی وجہ سے اس کے ہونٹ اور سر بری طرح سے پھٹ گیا اور اس کا خون بہنے لگا۔
اس دوران شاہد بڑبڑاتا ہوا زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا کہ اچانک شاہد کی نظر ایک خوفناک چہرے والی عورت کی طرف پڑی جو کہ شاہد کا خون زمین سے چاٹ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے شاہد بار بار اپنی آنکھوں کو مل رہا تھا۔ پھر اچانک شاہد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، او منوس عورت، تو کون ہے اور یہ تو کیا کر رہی ہے؟ یہ سنتے ہی وہ عورت شاہد کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی شاہد زمین پر گرا اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اس عورت نے جھک کر اپنا ڈراؤنا سا چہرہ شاہد کے چہرے کے بالکل پاس کر لیا۔ اس کے ماتھے پر لگے زخم کو اپنے بڑے بڑے ناخنوں سے کریدنے لگی، جس کی وجہ سے شاہد درد میں چلانے لگا اور اس کے ماتھے سے اور زیادہ خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے اپنی کالی سی زبان سے شاہد کے ماتھے سے نکلتا ہوا خون چاٹنا شروع کر دیا۔ اسی دوران شاہد نے اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو اس منوس عورت نے شاہد کے گلے کو پکڑ لیا۔ اس دوران شاہد بری طرح تڑپتا چیخ رہا تھا کہ چیختے ہوئے اچانک شاہد نے کہا، یا اللہ مجھے بچا لو، یا اللہ مجھے بچا لو۔ اس شور کی آواز سنتے ہی لیاقت اپنے کمرے سے نکل کر بھاگتا ہوا ہال کی طرف آیا تو اس نے دیکھا کہ شاہد زمین پر گرا ہوا شور مچا رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی لیاقت جلدی سے شاہد کے پاس آیا۔ اس نے شاہد کو سہارا دے کر زمین سے اٹھایا، پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اسے کمرے میں لے گیا۔ اس دوران شاہد بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ لیاقت نے جلدی سے اسے بستر پر لٹا دیا اور اس کے زخموں کو کپڑے سے صاف کر کے گھر میں کچھ دوائی وغیرہ جو بھی تھی اسے زخموں پر لگا دیا اور عارضی پٹی کر دی۔ اس دوران شاہد بنا کچھ کہے سو گیا، لیکن لیاقت کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، اس لیے وہ پوری رات آنکھوں میں آنسو لیے شاہد کے پاس بیٹھ کر اس کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ پھر جب صبح ہوئی تو شاہد نے آنکھیں کھول کر اپنے آس پاس دیکھا تو اسے لیاقت سامنے بیٹھا ہوا نظر آیا۔ یہ دیکھتے ہی شاہد نے جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا، بابا؟ تو لیاقت نے کہا، ارے نہیں نہیں بیٹا، اٹھو مت، تم لیٹے رہو، تمہارے ماتھے کا زخم تازہ ہے۔ یہ سنتے ہی شاہد نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ زخم اس منوس عورت کی وجہ سے ہوا ہے بابا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سنتے ہی لیاقت حیرانی سے شاہد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، منحوس عورت؟ وہ کون ہے؟ شاہد نے کہا، بابا وہ رات کو اس گھر میں ہی تھی۔ یہ بتاتے ہوئے شاہد نے گزشتہ رات کے بارے میں سب کچھ لیاقت کو بتایا تو لیاقت نے کہا، لیکن بیٹا جب میں تمہارے پاس آیا تھا تو اس وقت تو تمہارے علاوہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، بلکہ مجھے تو لگا کہ شاید تم نشے کی حالت میں کہیں سے گر گئے ہو اور تمہیں چوٹ لگ گئی ہے۔ یہ سن کر شاہد نے کہا، نہیں بابا میں سچ کہہ رہا ہوں، یہاں کوئی عورت بھی ہے، وہی مجھے تنگ کر رہی تھی۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ اسی گھر میں کہیں ہوگی۔ کہتے ہوئے شاہد نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی تو لیاقت نے کہا، ارے نہیں نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری بات پر یقین ہے۔ یہ کہتے ہوئے اچانک لیاقت کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے۔ یہ دیکھ کر شاہد نے کہا، بابا آپ رو رہے ہیں؟ لیاقت نے جلدی سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا کچھ نہیں، میں تمہارے لیے ناشتہ بنا کر لاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے لیاقت ناشتہ لینے چلا گیا اور شاہد رات والی عورت کے بارے میں سوچتا ہوا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اتنے میں لیاقت ناشتہ لے کر آیا اور اس نے شاہد کو سہارا دے کر بٹھایا، پھر اپنے ہاتھ سے شاہد کو ناشتہ کروانے لگا۔ شاہد نے کہا، بابا آپ رہنے دیں، میں کھا لوں گا۔ لیاقت نے کہا، بیٹا خاموشی سے بیٹھے رہو اور بابا کے ہاتھ سے کھاتے رہو۔ یہ سن کر شاہد مسکراتے ہوئے ناشتہ کرنے لگا اور بار بار لیاقت کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ دیکھ کر لیاقت نے کہا، بیٹا کیا دیکھ رہے ہو؟ شاہد نے کہا، کچھ نہیں بابا، بس میں ایک فرشتے کو دیکھ رہا ہوں جو دنیا میں آ کر اس نشے کی دیکھ بھال کرنے میں لگا ہوا ہے۔ یہ سن کر لیاقت نے کہا، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، کیونکہ میں یہ سب اپنے مطلب کے لیے کر رہا ہوں اور میرا مطلب یہ ہے کہ تم پوری طرح سے مجھے اپنا بابا سمجھو، بس اس لیے۔ یہ سن کر شاہد نے لیاقت کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے کہا، بابا میں نے ٹھیک سے اپنے باپ کو دیکھا نہیں تھا اور شاید مجھے ان کے پیار کے بارے میں پوری طرح سے کچھ علم بھی نہیں ہے، لیکن میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ آپ تو وہ کر رہے ہیں جو کہ شاید بے پناہ پیار کرنے والا سگا باپ بھی نہ کرتا، جس کے ساتھ اولاد کا خون کا رشتہ ہوتا ہے، اور میرا تو آپ کے ساتھ خون کا کیا بلکہ کسی بھی قسم کا کوئی رشتہ نہیں تھا، پھر بھی آپ میرے جیسے انسان کو اپنا بیٹا بنا کر ہر رشتے سے کہیں زیادہ مجھے پیار دے رہے ہیں۔ سچ میں آپ انسان کے روپ میں کوئی فرشتہ ہی ہیں، لیکن حیرت والی بات یہ ہے کہ میں نے تو زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں، پھر بھی مجھے ایک فرشتہ مل گیا ہے۔
یہ سن کر لیاقت نے کہا اب چھوڑو یہ سب باتیں، جلدی سے اپنا ناشتہ ختم کرو، پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، تمہارے زخم ابھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئے، دیکھا جائے تو یہ سب میری وجہ سے ہی ہوا ہے، کیونکہ میں نے ہی اس شیطانی چیز کو تنگ کیا تھا، اس لیے وہ ہمارا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ گئی ہے، اور تم صحیح کہہ رہے ہو کہ وہ اسی گھر میں ہی کہیں موجود ہوگی، لیکن اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، میرا ایک اور گھر ہے، ہم وہاں جا کر رہ لیں گے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری غلطی کی سزا میرے بیٹے کو ملے۔ یہ سنتے ہی شاہد نے کہا بابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ یہ گھر چھوڑ دیں گے، وہ بھی اس منحوس عورت کی وجہ سے؟ نہیں نہیں، میں آپ کو ایسا کرنے نہیں دوں گا، اگر اس گھر سے کوئی جائے گا تو وہ منحوس عورت جائے گی، میں ابھی جا کر اس کی ہڈیاں توڑ ڈالوں گا۔ یہ کہتے ہوئے شاہد جلدی سے اٹھا تو لیاقت نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا بیٹا ایسا نہیں ہوتا، تم کس کی ہڈیاں توڑنے جا رہے ہو؟ وہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ بہت ہی خطرناک شیطانی چیز ہے، اور تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں ایسے ہی کسی کمرے میں مل جائے گی؟ شاہد نے کہا بابا وہ جو کوئی بھی ہے، پر میں اس کی وجہ سے آپ کو یہ گھر چھوڑنے نہیں دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے شاہد نے اپنے بازوؤں کی آستینوں کو اوپر چڑھایا اور جلدی سے باہر کی طرف جا کر اسے ڈھونڈنے لگا۔ اتنے میں لیاقت بھی باہر چلا گیا اور شاہد کا ہاتھ پکڑ کر بولا بیٹا میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، وہ اس وقت تمہیں نہیں ملے گی، اگر وہ یہاں ہے تو وہ صرف رات میں ہی ہمارے سامنے آئے گی، لیکن اگر وہ آ بھی گئی تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک ہوا کی صورت میں ہوتی ہے جسے ہم چھو نہیں سکتے، لیکن وہ ہمیں چھو سکتی ہے، ایسے میں ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میری مانو تو اسے ختم کرنے کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو، ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر شاہد نے غصے سے کہا بابا ہم کیوں جائیں گے، وہ یہاں آئی ہے، یہ اس کے باپ کا گھر نہیں ہے، اور کیا گارنٹی ہے کہ اگر ہم یہاں سے چلے بھی جائیں تو ہمارے پیچھے وہاں نہیں آئے گی، اس لیے اس کا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ یہ سن کر لیاقت نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے، اب چلو۔ یہ سن کر شاہد نے کہا بابا میں ٹھیک ہوں، ڈاکٹر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ چھوٹے موٹے زخموں سے مجھے کچھ نہیں ہونے والا، آپ تو ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں۔ لیاقت نے کہا ٹھیک ہے مت مانو میری بات، جیسے تمہاری مرضی۔ یہ کہتے ہوئے لیاقت افسردہ ہو کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ یہ دیکھتے ہی شاہد لیاقت کے پاس گیا اور بولا ارے میرے پیارے بابا آپ اداس ہو گئے ہیں، پر میں کیا کروں، میں ایسا ہی ہوں، ہر کسی کا دل دکھا دیتا ہوں، اچھا چلیں اب منہ ٹھیک کر لیں، ہم چلتے ہیں ڈاکٹر کے پاس۔ یہ سن کر لیاقت کے چہرے پر مسکان آ گئی اور وہ جلدی سے اٹھ کر بولا چلو بیٹا۔ یہ سن کر شاہد نے کہا ایسے نہیں جاؤں گا، پہلے آپ ناشتہ کریں گے پھر ہم جائیں گے، ورنہ میں ضد پر اڑ جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے شاہد جلدی سے کچن میں گیا اور لیاقت کے لیے ناشتہ لے کر آیا، پھر ہال میں بیٹھ کر لیاقت کو اپنے ہاتھ سے ناشتہ کراتے ہوئے بولا بابا ایک بات پوچھوں؟ لیاقت نے کہا ہاں ہاں پوچھو۔ شاہد نے کہا بابا جب میں کمرے میں تھا تو آپ کیوں رو رہے تھے؟ لیاقت نے کہا کبھی کوئی ایسا لمحہ آئے گا تو تم خود سمجھ جاؤ گے، لیکن ابھی میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ یہ سن کر شاہد نے کہا بابا یہ بات تو بہت عجیب ہے، بھلا ایسا کون سا لمحہ ہوگا؟ لیاقت نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹا خوشی کے ساتھ ساتھ غم کے لمحے بھی زندگی میں آتے رہتے ہیں، دیکھو اب میں نے ناشتہ کر لیا ہے، اب چلو جلدی ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے لیاقت جلدی سے اٹھا اور شاہد کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر گیا اور شاہد کے ساتھ اس کی ٹیکسی میں جا کر بیٹھ گیا اور دونوں ڈاکٹر کے پاس گئے، جہاں ڈاکٹر نے شاہد کی مرہم پٹی کی۔ پھر واپس آتے ہوئے شاہد اسی ویران راستے سے ہوتا ہوا اسی جگہ پر پہنچا جہاں سے لیاقت اپنی گاڑی کو چھوڑ کر بھاگا تھا۔ تو لیاقت نے کہا بیٹا یہ تمہیں یاد تھا؟ شاہد نے کہا بابا جب میں آپ کی گاڑی یہاں چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوں تو خود ہی سوچ لیں میں آپ کو گھر کیسے چھوڑنے دے سکتا ہوں، وہ بھی اس منحوس ناکارہ عورت کی وجہ سے، جائیں اپنی گاڑی لے لیں۔ یہ سن کر لیاقت نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا اچھا برخوردار جیسے تمہاری مرضی۔ لیاقت اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا اور دونوں اپنی اپنی گاڑیوں میں گھر کی طرف چل پڑے۔ پھر گھر سے کچھ ہی دوری پر شاہد نے گاڑی روکی تو لیاقت نے بھی گاڑی روک دی۔ اس سے پوچھا کیا ہوا، تم یہاں کیوں رک گئے؟ شاہد نے شرماتے ہوئے کہا وہ بابا میں اپنی دوائی لینے جا رہا ہوں ورنہ میرا دن اچھا نہیں گزرے گا۔ یہ سن کر لیاقت نے حیرت سے کہا کون سی دوائی؟ تو شاہد نے بوتل کا اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ رات کو اس منحوس عورت نے میری بوتلیں توڑ دی تھی نا، اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کون سی دوائی۔ یہ سن کر لیاقت نے پھر سے افسردہ ہو کر ہاں میں سر ہلایا اور بولا اچھا ٹھیک ہے جلدی آ جانا، مجھے ایک کام ہے وہ کر کے میں گھر چلا جاؤں گا، لیکن تم جلدی آنا۔ شاہد نے کہا جی میں آ جاؤں گا، آپ بے فکر ہو کر جائیں۔ یہ کہہ کر شاہد بوتلیں لینے چلا گیا اور لیاقت بھی وہاں سے کسی دوسری طرف چلا گیا۔
پھر لیاقت وہاں سے فارغ ہو کر گھر گیا تو کچھ دیر میں شاہد بھی اس کے پاس آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی لیاقت نے کہا، لے آئے ہو اپنی دوائی؟ شاہد نے شرماتے ہوئے کہا، جی بابا، اب آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں، کیونکہ آپ کو دیکھ کر لگ رہا ہے آپ پوری رات سوئے نہیں ہیں، تو آپ اب جا کر سو جائیں، تب تک میں اس منحوس سے لڑنے کی تیاری کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے شاہد پھر سے بوتلیں ٹیبل پر رکھ کر پینے کی تیاری کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر لیاقت نے کہا، تم ایسے اس منحوس سے لڑو گے؟ شاہد نے کہا، جی بابا فکر مت کریں، اسے پینے کے بعد میری طاقت اور غصے میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیاقت نے کہا، تم اس کی فکر مت کرو، اس کا انتظام میں گھر آنے سے پہلے کر کے آیا ہوں۔ شاہد نے کہا، وہ کیسے بابا؟ لیاقت نے کہا، میں کسی عالم سے بات کر کے انہیں سب کچھ بتا کر آیا ہوں، وہ آج شام تک ہمارے گھر آئیں گے اور اس منحوس عورت کا خاتمہ کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی شاہد نے کہا، ارے بابا وہ کیا کریں گے؟ اس منحوس عورت کے لیے آپ کا بیٹا ہی کافی ہے، آپ جا کر آرام کریں، باقی میں دیکھ لوں گا اس جادوگرنی کو۔ یہ کہتے ہوئے شاہد نے گلاس میں شراب ڈالی۔ یہ دیکھ کر لیاقت نے افسردہ ہو کر نام میں سر ہلایا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا، اور شاہد دھڑا دھڑ پینے لگا، اور پیتے پیتے اس کو اتنا نشہ ہو گیا کہ وہ وہیں کرسی پر بیٹھا بیٹھا ہی سو گیا۔ اس دوران لیاقت اپنی نیند پوری کر کے شاہد کے پاس آیا اور اسے جگانے کی کوشش کرنے لگا، تو شاہد کچھ دیر کے لیے آنکھیں کھولتا اور پھر سے سو جاتا۔ یہ دیکھ کر لیاقت نے بہت مشکل سے شاہد کو ٹیبل پر ہی لٹا دیا اور اس پر کمبل ڈال دیا، پھر اس کے پاس بیٹھ کر آنکھوں میں آنسو لیے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد شام ہو گئی، لیکن شاہد سوتا ہی رہا۔ اتنے میں لیاقت اٹھ کر واش روم میں چلا گیا، اور جیسے ہی لیاقت واش روم سے واپس ہال کی طرف آیا تو دیکھتا ہے کہ شاہد سوتے ہوئے ہی سرکتا ہوا ٹیبل سے نیچے گرنے لگا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی شاہد کی ٹانگوں سے پکڑ کر اسے گھسیٹ رہا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے لیاقت جلدی سے بھاگتا ہوا شاہد کے پاس پہنچا، اور اس نے شاہد کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے واپس اس کی جگہ پر لٹا دیا کہ اس دوران اچانک ایک زوردار چیخ کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی لیاقت گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ اتنے میں ایک بہت ہی بھیانک شکل والی عورت لیاقت کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، جس کا قد لیاقت سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ اس دوران لیاقت اس کی شکل دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ سے پیچھے ہٹ رہا تھا کہ اتنے میں وہ منحوس گراتی ہوئی شاہد کی طرف بڑھنے لگی، تو لیاقت بھاگ کر شاہد کو بچانے کے لیے اس کی طرف گیا ہی تھا کہ اچانک اس منحوس نے لیاقت کو گلے سے پکڑ کر ہوا میں اچھال دیا، اور جیسے ہی لیاقت زمین پر گرا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور لیاقت بری طرح چیخنے لگا، جسے سنتے ہی شاہد نیم نشے کی حالت میں اٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ اچانک اس کی نظر لیاقت کی طرف پڑی، تو اسے دیکھ کر شاہد نے اس کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن زیادہ نشے کی وجہ سے شاہد لڑکھڑاتے ہوئے گر گیا اور پھر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس دوران وہ منحوس سیڑھیوں کے پاس کھڑی شاہد کو دیکھ کر اپنے دانت نکال رہی تھی۔ یہ دیکھ کر لیاقت نے چلاتے ہوئے شاہد سے کہا،